آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے کیونکہ آج ہم ایک ایسی باطنی بیماری کی بات کریں گے یا انسان میں جو ویکنسز ہوتی ہیں وہ ایک ایسی ویکنس کی بات کریں گے جو تقریباً ہر انسان میں ہوتی ہے اگر ہم اپنے اندر غور کریں تو، اور وہ بڑی خطرناک ہے، اور وہ بیماری ہے لمبی امیدیں لگانا۔ یہ جو بیماری ہے اس کے متعلق حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی اصلاح زہد اور یقین میں ہے، جبکہ میری امت کی گمراہی اور ہلاکت لمبی امیدیں لگانے اور کنجوسی میں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اندر غور کریں، کوئی بھی اپنے اندر غور کرے، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس جو سب سے غیر یقینی چیز ہے، جس کا کوئی یقین ہی نہیں کہ کس پل یہ چیز مجھ سے جدا ہو جائے، وہ زندگی ہے۔ اگر آپ کے پاس زندگی کے علاوہ کوئی چیز ہے، آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، وہ آپ کی چیز ہے، وہ کوئی چرائے گا، ٹائم لگے گا چراتے ہوئے، جبکہ زندگی کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ زندگی تک کا تو پتہ ہی نہیں ہے کب چلی جائے۔ آنکھیں آپ نے بند کی ہیں، آپ کھول نہ سکیں، آپ کی آنکھیں کھلی ہیں وہ بند نہ ہو سکیں، آپ کا سانس باہر ہو سکتا ہے آپ اس کو اندر نہ لے جا سکیں اور موت آ جائے، اور اندر ہو سکتا ہے آپ باہر نہ لا سکیں۔ تو زندگی تو سب سے غیر یقینی چیز ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث مبارک ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بہت حیران ہوئے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان ایسی امیدیں لگاتا ہے جو پوری نہیں ہو سکتی، پھر فرمایا وہ اتنا مال جمع کر لیتا ہے کہ اس کو وہ کھا ہی نہیں سکتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہ ایسے مکانات تعمیر کرتا ہے جس میں وہ پوری زندگی رہ ہی نہیں سکتا، ہمیشہ کے لیے رہ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں، لمبی امیدیں لگانا اصل میں اللہ تعالیٰ سے حیا نہ کرنے کے مترادف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا۔ پھر اس زمن میں ایک واقعہ بیان کروں گا کہ ایک دفعہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے انہوں نے ادھار لیے 100 دینار، اور انہوں نے اس کو وعدہ کیا کہ میں 1 مہینے بعد واپس کر دوں گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ تم نے کتنی لمبی امید لگائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آنکھیں کھولتا ہوں تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے مجھے موت آ جائے گی، میری روح قبض کر لی جائے گی، اور میں اپنی نظریں اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ آنکھیں جھکانے سے پہلے مجھے میری روح قبض کر لی جائے گی، اور جب میں لقمہ منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ چبانے سے پہلے مجھے میری روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم اپنے آپ کو مردوں میں خیال کرو۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، جب تک تمہارے پاس زندگی ہے تم موت سے پہلے کچھ اچھا عمل کر لو، اور آپ نے فرمایا جب تک تمہارے پاس اچھی صحت ہے تو کسی بیماری آنے سے پہلے کوئی اچھا عمل کر لو، کیونکہ تمہارے حال کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ایک آخری بات بتاتا چلوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر انسان کی کوئی نہ کوئی اندرونی حالت چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کی باطنی حالت چل رہی ہوتی ہے، تو ہم چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں کہ اگر آپ کو وہ ویڈیو پسند آ جائے، اچھی لگے، تو اس کا مطلب ہے وہ باطن میں یا آپ کے اندر وہ چیز چل رہی ہوتی ہے، تو انسان کو ویڈیو پسند آتی ہے۔ تو اس کا ڈیٹیل جو آرٹیکل کا لنک ہے یا مضمون کا انگلش اور اردو لنک جو ہے وہ ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں، تاکہ جس کو ویڈیو پسند آئے وہ ضرور اس کو جا کے دیکھ لے۔ اور وہ آرٹیکل اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے یا آپ وہ اپنی بیماری دور کرنا چاہتے ہیں، انسان کے میں کوئی نہ کوئی بیماری تو ہوتی ہے، اور کیونکہ کامل ذات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس کے علاوہ تو ہم سب میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو لنک میں جائیں، اور بیماری دور کرنے کا پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے۔ اسی طرح کوئی خوبی پیدا کرنے کا بھی پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں علم حاصل کرے۔ تو اسی وجہ سے وہ دونوں لنک نیچے دے دیتے ہیں، اور آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا، اور آپ کا کوئی تصوف کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا۔ اللہ حافظ۔